إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله واللهم اجعلني من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے. سامعین کرام، میں نے آج آپ سب کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت کی ہے. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مختلف مقامات میں فرماتے ہیں، مطلب کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ایک نمونہ بنایا ہے. یعنی اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کو نمونہ بنایا، ایک ایگزامپل بنایا ہے. تو یہ سورہ جو ہے اس کا شان نزول بہت کمپلیکس ہے. یہ مکن سورہ کی طرح نہیں ہے. مکن سورہ میں جیسے ہم نے پچھلے جمعہ میں سورۃ الرحمن دیکھا تھا، اس میں ہمیں ڈیفیکلٹیز نہیں آئیں گی، لیکن جو مدنی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ اس وقت نازل ہونا شروع، نزول بہت مختلف ہے. بہت ساری، مطلب ایک بار میں بہت ساری چیز ہو رہی تھی. پہلا کہ اللہ کے رسول مدینہ میں جا چکے تھے اور مدینہ میں اسلامک کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا، اور اللہ کے رسول نے یہودی قبائل کے جتنے بھی لوگ تھے اور کرسچن جو قبائل تھے، جو قبیلے تھے، سب کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا. جیسے بنو نذیر، جیسے بنو بیضہ، بنو قنانہ، یہ سارے جو ٹرائب تھے، یہ سارے جو عرب میں جوئش اور کرسچن جو ٹرائب تھے، قبیلہ تھا، ان سب کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدہ کر لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب اللہ کے رسول، obviously بات ہے کہ جب اللہ کے رسول نہیں گئے تھے مدینہ، تب مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب. لیکن جب اللہ کے رسول مدینہ میں گئے تو ان کو کیا بولے؟ مدینہ المکرمہ، یعنی اللہ کے رسول کا ٹاؤن وہ. اسی لیے اب مسلمانوں کا وہاں پر کانسٹیٹیوشن بن گیا، اور اللہ کے رسول نے یہ
سارے نان مسلم کو, چاہے یہود چاہے کرسچن, سب کو یہ کہا کہ تم بھی اس سرزمین میں یعنی یثرب میں یعنی مدینہ میں رہو گے, لیکن شرط یہ ہوگا کہ تم مسلمانوں کو سپورٹ کرو گے ایسا, اور تم مسلمانوں کے بیچ میں رہو گے, اور تم مسلمانوں سے کوئی وشواس گھات, تم مسلمانوں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرو گے جو مسلمانوں کو تکلیف دے, اور اس کے عوض مسلمان تمہارے جان مال تمہاری ہر چیز کی حفاظت مسلمان کنٹرول میں ہوگا. اور ابھی یہ رول ہے, ابھی کوئی مسلمان کنٹری میں کوئی نان مسلم جائے تو وہ بہت اچھی طریقے سے رہ سکتا ہے, بشرطے کہ اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, اور جیسے ہم سب کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. اور اس کے بعد مسلمان کا یہ یعنی مسلمان حکمران کا یہ رسپانسبلٹی ہوگا کہ وہ نان مسلم کو بچائے. اللہ کے رسول نے بات فرمایا ہے کہ جس مسلمان حکومت میں کوئی اگر نان مسلم کا ناحق قتل کرے تو اس حکمران کو پوچھا جائے گا کہ تم کہاں تھے اس وقت. یہ بہت بڑا رسپانسبلٹی, یعنی مسلمان کنٹری میں نان مسلم لوگ پر اگر ظلم کیا جا رہا ہے تو مسلمان لوگ سے یہ سوال پوچھا جائے گا جو اس کے حاکم ہے. یعنی حاکم بننا بہت بڑی, بہت چھوٹی موٹی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جتنا زیادہ آپ کے پاس پاور ہے اتنا زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اتنا زیادہ آپ سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا. تو مدینہ میں یہ ہو گیا تھا کہ سارے ٹرائب کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ معاہدہ کر لیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ اب جو ہے مکن یعنی مدینہ یعنی جو مکہ جو مشرکین عرب تھے وہ اپنے ہزاروں لشکر لے کے مدینہ کے باؤنڈری میں آ کے کھڑے ہو گئے. تب مسلمان کو ٹینشن ہونے لگ گیا کہ اب کیا ہوگا, اب تو یہ سارے لوگ آئیں گے اور سارے مدینہ کو فتح کر لیں گے اور سارا ظلم ہوگا. لیکن تب ایک صحابی جن کا نام تھا سلمان الفارسی, یہ فارس کے رہنے والے تھے, اور ان کا کہانی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا جس یو ول فیل کہ ہم جو مسلمان بنے ہیں تو ہمیں فری ملا ہے. جو سلمان الفارسی تھے وہ پہلے کرسچن تھے, اس کے بعد وہ پارسی بنے, اس کے بعد وہ مدینہ میں آئے, اور وہ سالوں سال ویٹ کیا کہ اچھا مدینہ میں ایک نبی آئے گا جو وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوگا اور اس پر ہم ایمان لائیں گے. اور بہت ویٹ کرنے کے بعد جب وہ انہیں دکھ گیا, اور یس وہ بہت بڑے خاندان میں تھے, ان کے پاس پیسہ سب کچھ, سب کچھ چھوڑ کے مدینہ میں غلامی کی زندگی جی. کون؟ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان الفارسی ہم میں سے ہے, مجھ میں سے ہے, اور اسے کوئی تم کچھ مت کہا کرو. اللہ اکبر. تو اب سلمان الفارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں, خندق بنا لیتے. یعنی مدینہ کے گراؤنڈ میں, مدینہ کے باؤنڈری میں وہ لوگ کیا کرنا شروع کر دیے, وہ لوگ مطلب اس میں جو ہے کھودنا شروع کر دیے. اس کے بعد اس میں سے ٹرینچ بنا دے کہ اگر غلطی سے بھی مشرکین عرب اپنے 10,000 لشکر کو لے کر آئے گا تو اس ٹرینچ میں یہ جو بڑا گڈھا ہم لوگ کھودے ہیں اس میں گر جائے گا. اسی لیے اب کیا ہونے لگا, جب ٹرینچ کھود گیا اور مشرکین عرب کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ بہت بڑا گڈھا کر دیا ہے, اور اس میں سے اگر ہمارے گھوڑے پاس ہوں گے تو گھوڑا اندر چلا جائے گا. اسی لیے انہوں نے سارے مشرکین عرب باؤنڈری میں ہی یعنی یثرب یعنی مدینہ کے باؤنڈری میں ہی ایک مہینہ پر ویٹ کیے. جب انہیں پتا چل گیا کہ اس کو تو کراس کرنا مشکل ہے, اس کے بعد اللہ اسی سورہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے ہوائیں بھیجے, اور ہم نے آسمان سے وہ آرمی وہ لشکر بھیجے کہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. یعنی اللہ صحابہ اکرام کو کہہ رہے کہ اس لشکر میں جو سارے ملائکہ ہوائیں بھیجے تھے تم ان کو نہیں دیکھ رہے تھے. اور اللہ ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے, آج تو وقت بہت ہو گیا ہے. اصل بات ہے کہ مدنی سورہ بیان کرنے کے لیے پہلے پورا چیز بیان کرنا پڑتا, تب آپ کو سمجھ میں ورنہ نہیں آئے گا. اور بہت دکھ کے بات ہم کو نہیں کہنا چاہیے یہ بات, لیکن کہہ دیتے ہیں. بہت دکھ کے ساتھ ایسا ہم کہتے ہیں کہ آج تک میرا آئی تھنک کتنا سال ہوگا, 25-26 سال ہوگا, لیکن جتنے بھی مسجد میں ہم نے گئے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے علماء یہ کمپلیکس سورہ بیان کر رہے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ لائک آپ سورہ احزاب کے بعد سورۃ النور پڑھو گے تو آپ کو دونوں کا ریلیشن ملے گا, اتنا کمپلیکس ہے. اور ہم مسلمان کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول اور اس میں کیا احکامات بیان کیے گئے. تو دکھ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اگر صرف یہ بات بیان کرنے جاؤ گے کہ وہ فرقہ ایسا ہے, وہ فرقہ ایسا ہے, وہ لوگ ایسے کرتے, بھائی آپ مسلمانوں کو قرآن کا پڑھاؤ گے. جب اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, تو آپ مسلمانوں کو ہمارے جیسے جنریشن ہے جو اتنے برائی میں مبتلا ہے, اتنے سوشل میڈیا میں نہ جانے کون سے گناہ میں, آپ ان کو قرآن کیسے پہنچاؤ گے؟ تو یہ دکھ ہے. ہم
اس لیے ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے علماء ممبروں سے وہ سارے کمپلیکس سورہ عام آدمی کو بہت آسان انداز سے بیان کرے تاکہ عام لوگ بھی جانتے. اچھا سورۃ الاحزاب میں اچھا یہ جنگ کے بارے میں بیان کیا گیا. سورۃ الاحزاب میں اچھا اللہ کے رسول کے ٹائم میں ایسا تھا. عام مسلمان کیوں نہیں جان سکتا یہ؟ اور اگر بہت دکھ کے سکتا ہے ہم جیسے لوگ، ہم جیسے طالب علم قرآن کے، ہم لوگ قرآن کے صرف طالب علم ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہمارا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہم کوئی فقہ چیز نہیں بیان کر سکتے کیونکہ ہم نے کوئی بھی اصل جو مدرسہ میں جا کر جو بھی نالج لینا ہوتا ہے، I don't have any kind of degree، میرے پاس ڈگری نہیں ہے. ہم وہ فقہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں چاہے ہم وہ کتنا بھی فقہ آتا ہو. لیکن ہم اپنے علماء سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ فقہ بیان کرو گے، آپ قرآن میں جو فقہ بیان کیا وہ آپ کم سے کم کرو گے. تو اور 5 منٹ میں یہ بات کو ختم کروں گا، تبھی یہ ساری چیز جو میں نے کہا وہ آپ کو سمجھ آئیں گے. مدینہ میں یہ چیز ہو رہا تھا، یعنی چاروں طرف سے، باہر سے بھی اور اندر سے. اب اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ منافقین کی بات بھی مت مانیے. اب منافق اندر سے، یعنی باہر کون تھے؟ مکے کے لوگ، یعنی مشرکین عرب ویٹ کر رہے تھے سارے مدینے کو کرش کرنے کے لیے. اندر مدینے میں منافقین وہ لوگ پلان کر رہے تھے کیا کہ اللہ کے رسول کو کیسے اندر سے توڑا جائے. اس میں سے بنو نذیر ایک یہودی ٹرائب وہ جو ہے مشرکین عرب کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. اب جو ہے اب اللہ کے رسول کے بعد پتہ چل گیا تو اللہ کے رسول نے یہ ورڈکٹ دیا کہ 10 دن کے بھیتر تم لوگ مدینہ کو خالی کر دو. ایسا جیسا کہنا تھا کہ منافق کا سردار عبداللہ بن ابی وہ پھر کہنے لگا، اسی سورہ میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت دور تک ہمیں جانا ہے. کیا وہ کہنے لگا اچھا ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ابھی تو مدینہ آیا، دیکھو تم مدینے والوں کو یہ محمد باہر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے منافق لوگ کا جو منافقین تھا، یعنی اندر جو نفاق تھا وہ باہر آنے لگ گیا. اس کے بعد اللہ وہی کہہ رہے یا ایھا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ سے ڈرتے رہو، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ جائیے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑا برکت والا. اور ایک چیز، منافقین اب پلان پتہ ہے کیا کرنے لگ گئے تھے؟ اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا ایک منہ بیٹا تھا جس کا نام تھا زید ابن حارثہ، اور ان کی وائف تھی کون؟ زینب بنت جحش. یہ اس وقت کیا اللہ کے رسول نے انہیں، وہ اللہ کے رسول کے غلام تھے کون؟ زید ابن حارثہ، اور وہ ان کو اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کو فری کر دیا، مطلب اس کو غلامی سے آزاد کر دیے. اور لوگ پھر کہنے لگے زید ابن محمد، یعنی لوگ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارنے لگے. جب ایسا ہوا تو اللہ نے اسی سورہ میں اس کو بیان کیا کہ جو تمہارا منہ بیٹا ہے، تم اپنے منہ سے جو اس کو بیٹا بنا رہے ہو، وہ تمہارے اصل بایولوجیکل بیٹا نہیں ہے. یعنی جو تم جس کو تمہارا منہ بیٹا ہے تو وہ تمہارا اپنا بیٹا نہیں ہے. اپنا بیٹا تمہارا وہی ہے جس کو تم پیدا کیے ہو، جو تم سے وہ بایولوجیکلی پیدا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم اسے بھائی بولو، لیکن یہ مت بولو زید ابن محمد، کیونکہ یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اپنے بیٹے نہیں ہیں، زید ابن حارثہ. اب دیکھیں یعنی اب کیا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھائی ہیں، دیٹ مینس اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ اپنے گھر میں رکھتے تھے، ان کو بہت پیار کرتے تھے. وہ بولے کہ اے زید تم زینب سے شادی کر لو. لیکن زینب رضی اللہ عنہ وہ بہت بڑے خاندان تھی، بنو ہاشم سے تھی. تو زید نے کہا کہ وہ بہت بڑے خاندان سے ہیں، میں اسے شادی کر کے شاید میں خوش نہیں رکھ پاؤں گا. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کے بات سن کر زینب رضی اللہ عنہ بھی ان کا بھی من نہیں تھا کرنے کا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کو کر لیتے. اور تب اللہ کے رسول نے زینب رضی اللہ عنہ سے، زید بن حارثہ سے شادی کروا دی. اس کے بعد کیا ہوا، ٹائم بہت کم ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں کا شادی نہیں چلا اور دونوں کا طلاق کرنا پڑا. اور اللہ کے رسول نے بہت بار اسی اللہ خود یہ بات بیان کرے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کو جو سمجھا رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے رہو اور اللہ کا خوف کرو، تو اللہ وہ جان رہا تھا، لیکن اور آپ جس بات کے لیے ڈر رہے تھے اللہ اسے سب کے سامنے کھولنے والا تھا. اس اللہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے سارا بات کلیئر ہو جائے گا. مطلب اب جو ہے زید ابن حارثہ بہت کوشش کی کہ ان کو خوش رکھ پائے، لیکن وہ خوش نہیں رکھ پائے اور پھر ان دونوں کی طلاق ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کرا دی. یعنی اب دیکھیں منہ بولا بیٹا یعنی بہو، اب جو ہے اس بہو سے اللہ کے رسول کی شادی ہوگی. یعنی زید یعنی
زینب رضی اللہ عنہ کی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین عرب میں, یہ جو مدینے میں جو کلچر چلا ہوا ہے کہ منہ بیلا بیٹا اپنا بہو نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول آپ کا جو بہو ہے وہ بہو نہیں ہے, وہ آپ کی غیر محرم ہے, اب آپ کی شادی ہوگی اس سے. اور اللہ قرآن میں یہی سورہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کی شادی ان سے کرا, یعنی اللہ, یعنی زینب رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول کی شادی اللہ نے آسمان میں پڑھائی تھی. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی میں یہ بات عام تھا کہ منہ بولا بیٹا کا جو بہو ہے اپنا بہو نہیں ہے. اب آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں, یہ بات کرنے کا کیا تھا؟ اس لیے تھا کہ مشرکین عرب اس سوسائٹی میں اپنا بیٹا, جو اپنا منہ بیلا بیٹا بناتا تھا, اس کو ہر چیز میں حصہ دیا کرتا تھا. تو وہ چیز کو باہر اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ کے رسول کو اتنے دقت میں ڈالا گیا. اور ابھی ٹائم نہیں ہے, بتائیں گے نیکسٹ بات کہ اس بات کو اللہ کے رسول خود چھپا رہے تھے, جو اللہ اس کے بعد بیان کریں گے. تو بہت ساری بات میں آج نہیں کر پایا, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم میں اس کو ہم لوگ کور کریں گے. اللہ سے دعا کیا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو بھی بات کہی اور اس میں اگر کوئی بھی کوتاہی ہو جائے, یا اللہ تو اسے معاف عطا فرما. بارک اللہ لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.